السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ واصلی واسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو مسلم شریف میں ہے، اور دوسری ایک روایت جو صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ مسند احمد میں ہے، جس میں شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب و مسنون ہے، اور اس بارے میں عوام میں کچھ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ عید کے بعد دوسرے دن سے ہی ان روزوں کو شروع کرنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ عید کے بعد متصلاً ان روزوں کو شروع کرنا ضروری نہیں، آپ شوال کے مہینے میں کبھی بھی ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ یہ 6 روزے رکھتے ہیں تو ان کو مسلسل رکھنا ضروری ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مسلسل رکھنا ضروری نہیں، آپ پورے مہینے میں ان 6 روزوں کو الگ الگ کبھی بھی جیسی آپ کی سہولت ہو رکھ سکتے ہیں۔ البتہ شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ 6 روزے پورے کرنا ضروری ہے۔ تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، تو ایک روایت میں پورے زمانہ روزے رکھنے کا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت جو مسند احمد میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں ارشاد فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ نے رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے تو اس کا 10 گنا اجر 300 روزوں کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کا اجر اس آیت کریمہ کے مطابق 60 روزوں کے برابر ہوگا۔ یعنی اگر آپ رمضان کے روزے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے یعنی کل 36 روزے رکھتے ہیں تو اس کا اجر 360 روزوں کے برابر یعنی پورے سال کے روزوں کے برابر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال جن پر اجر کی بڑی مقداروں کا وعدہ ہو، اہتمام کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔